نواز شریف کی جلد بازی کی وجہ سے میں کہوں گا کہ عمران خان کو دوبارہ سے انہوں نے زندہ کر دیا۔ بھٹو کا پورا دور جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف رہا۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں حقیقی نے جو ہے وہ پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ 19 جون 1992 کہ صبح کے وقت جو ہے فجر کے وقت فون آیا کہ آپ گھر پہ رہیے گا، گھر سے باہر نہیں جائیے گا۔ اس کی بندوق چھین کر اور اس کو زد و کوب کیا اور پھر گھر کے اندر گھس آئے۔ ظاہر گن پوائنٹ پر مجھے لے گئے۔ پھر میری وائف جو ہے پریگننٹ تھی اور ان کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ 4-5 سال تک تو گھر کے اندر ہی رہا میں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ المہاجر کے نام سے ہمارا اخبار نکالیے۔ جمعیت نے ہمارے خلاف بہت زیادہ نیگیٹو رویہ اختیار کیا اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ مار کٹائی پر بھی آ جاتے تھے وہ۔ میں نے جو ہے وہ اخبارات میں نوکری کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں مجھے نوکری نہیں ملی۔ انہوں نے معذرت کر لی مجھ سے کہ آئندہ آپ نہیں لکھیے گا۔ میرے والد جو ہے وہ ریلوے گارڈ تھے، اگر ہمیں 1-2 منٹ دیر ہو جاتی تھی تو بیک پر جو ہے وہ ڈنڈا ضرور پڑتا تھا۔ میں نے اس APMSO 78 میں جوائن کر لی تھی۔ میرا بیسک کام جو تھا وہ کارکنان کی تربیت کرنا تھا۔ 81 میں جوائنٹ سیکرٹری تھا اور 82 میں جو ہے میں سیکرٹری جنرل تھا، کیونکہ عظیم احمد طارق بھائی جو ہیں وہ MD کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ نشتر پارک کا جلسہ جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا تھا۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ صوبائی کی نشست پر جو ہے وہ میں نے جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو 1990 کے بعد تقریباً 34 سال بعد جو ہے نا میں اب الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا اصفہانی۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں سینکڑوں امیدوار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کافی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چونکہ اب کافی کم دن رہ گئے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیک پر مہم جاری ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ ایسے امیدوار سے جو اپنی شرافت، اپنی ذہانت کے لحاظ سے گزشتہ 35 سال سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق MQM پاکستان سے ہے۔ 88 میں انہوں نے پہلی بار الیکشن لڑا اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 90 میں وہ دوسری بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور کافی بڑی تعداد میں ان کو ان دونوں الیکشن میں ووٹ پڑے تھے۔ جب MQM نے سیاست میں قدم رکھا 84 میں جب اس کی بنیاد پڑی تو اس وقت اس کی وجہ شہرت، اس کے جو امیدوار تھے وہ مشہور تھے کہ بہت ہی نفیس اور مہذب قسم کے آدمی ہیں، بہت شریف لوگ ہیں۔ تو یہ جو امیدوار ہیں اس وقت MQM کے جو ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں، یہ شرافت کا ایک پیکر ہیں۔ آپ ان سے جب ملاقات ہوگی، جو لوگ ان کو جانتے ہیں قریب سے، وہ پہچانتے ہیں کہ بہت ہی شریف و نفیس قسم کے آدمی ہیں اور جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں احمد سلیم صدیقی صاحب سے، جو NA 249 کے امیدوار ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیریئر کیسے شروع ہوا، کب پولیٹکس میں آئے اور اب ان کے آگے کیا عزائم ہیں۔ میرے والد جو ہے وہ ریلوے گارڈ تھے اور وہ ملتان میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ 47 میں جب ہم لوگ یہاں الہ آباد سے کراچی آئے تو میرے دادا ریلوے میں تھے اور میرے والد ریلوے میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ ملتان اور خانیوال ہو گئی۔ تو پھر خانیوال سے میرے والد جو ہے ملتان آ گئے اور اس طرح ہم لوگ ملتان میں بس گئے اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے ملتان میں ہوئی۔ میرے اسکول کا نام تھا علی گڑھ ماڈل ہائی اسکول۔ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول نواں شہر ملتان میں میں نے جو ہے وہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت پاس کی۔ پھر میں کراچی آ گیا اور یہاں 9ویں اور 10ویں میں نے گورنمنٹ اسکول ناظم آباد سے حاصل کی۔ ناظم آباد نمبر 2 ہے یہ اسکول، دوپہر کا اسکول تھا اور ہم لیاقت آباد سے جو ہے وہ پیدل یہاں تک آتے تھے اور یہاں بہت اچھی تعلیم تھی۔ یہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بڑے معروف شخصیت تھے، ان کا نام وسیم اللہ صاحب، اور وہ بہت محنتی اور بہت ہی ڈسپلن والے آدمی تھے اور بڑا پیارا سا ہمارا اسکول تھا، لش گرین۔ ڈسپلن بہت ہوتا تھا، ٹائم سے جو ہے وہ ہمیں اسکول آنا ہوتا تھا اور اگر 1 منٹ بھی دیر ہو جاتی تھی تو PT ماسٹر جو ہے وہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر جو ہے وہ سزا دیتے تھے۔ 1-2 منٹ دیر ہو جاتی تھی تو
بیگ پر جو ہے وہ ڈنڈا ضرور پڑتا تھا۔ لیاقت آباد کا یہ گھر جو ہے میرے نانا نے جو ہے وہ خریدا تھا۔ مین روڈ پر یہاں پر امام بارگاہ ہے، باب فاطمہ۔ اچھا، یہاں کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں بڑے بڑے عالم دین آیا کرتے تھے، اور جیسے رشید ترابی صاحب ہیں، نصیر الاجتہادی صاحب ہیں، اور عقیل ترابی صاحب ہیں، تو یہ لوگ آتے تھے، ان کی تقاریر ہم سنا کرتے تھے۔ اکثر ہم وہاں اندر بھی چلے جاتے تھے مسجد میں اور امام بارگاہ میں، اور بعض دفعہ بہت رش ہوتا تھا تو ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتے تھے۔ دو گھرانے ہماری گلی میں تھے، اثنا عشری، تو ہم لوگ مل جل کر رہتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا۔ ہمارا کالج تھا شہید ملت روڈ پر، نیشنل کالج، تو یہ بڑا زبردست کالج تھا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ بڑا وہاں رومانس تھا، بہت خوبصورت کالج تھا، اور اس کے مالک جو ہے حسن عادل صاحب تھے، انہوں نے اس کو بڑی محبت سے بنایا تھا، بڑے خوبصورت اس میں پارکس تھے، اور بہت بڑا ان کا ہال تھا، سر سید ہال، بڑے زبردست پروگرامس ہوتے تھے، اور گیمز بھی بہت ہوتے تھے وہاں پر۔ تسلیم عارف، آفتاب بلوچ صاحب جو ہے وہ کرکٹر تھے، تو وہ ہمارے کالج کی شان تھے۔ ملتان میں بھی رہے کیونکہ تو وہاں پر ہمارے چچا مصطفیٰ حسین صدیقی جو ہے وہ بی ڈی ممبر بنے تھے، تو وہ ہم نے 60s میں وہ بچپن میں ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے، تو اس سے ہمارے ذہن میں مطلب یہ آئیڈیا ہے کہ بھئی لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور شعر و ادب کا جو ہمارا تعلق بنا، وہ بنا ہمارے والد اور والدہ کے ماموں ہوا کرتے تھے، اندلیب شادانی صاحب۔ ان کی غزلیں جو ہے وہ بہت مشہور تھیں اس زمانے میں، ریڈیو میں آیا کرتی تھیں۔ ان کے انتقال کی وجہ سے جو ہے میں شاعری کی طرف آیا۔ نیشنل کالج کے بعد کراچی یونیورسٹی چلے گئے، اور وہاں شعبہ صحافت میں ہم نے ایڈمیشن لیا۔ بس میں طلبہ بھی ہم نے جوائن کیا ریڈیو پاکستان سے، اور 75 سے لے کر 81 تک جو ہے میں اسٹوڈنٹ رہا کراچی یونیورسٹی کا، تو میں وہاں بزم طلبہ میں اناؤنسمنٹ کرتا رہا۔ ہر پروگرام کے 20 روپے ملتے تھے، اور وہ بہت سستا زمانہ تھا، وہ ہمارے لیے بہت ہوتے تھے، اس لیے کہ بنس روڈ پر جو ہے 2 روپے کا بند کباب ہوتا تھا، اور ہم اگر 10 دوست بھی ہوتے تھے تو کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے، تو یہ ہے کہ مہینے کے ہمارے 100-150 روپے بن جایا کرتے تھے۔ صحافی تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، ماجد رحیم ناظم آباد میں ہوا کرتے تھے، تو ان کا رسالہ تھا جرت کے نام سے، ہفت روزہ جرت، یہ 70s کی بات ہے، تو ان کے رسالے میں میں لکھا کرتا تھا، اور میرا باقاعدہ کالم تھا کراچی یونیورسٹی کے احوال۔ تو یہ آغاز ہوا یوں سمجھ لے سیاست میں آنے کا، کہ میں نے جو ہے اے پی ایم ایس او جب فارم ہوئی تو ان کو دیکھا تو مجھے اچھا لگا کہ یہ لوگ جو ہے وہ طلباء کے مسائل کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو میں نے جو ہے اپنے کالم میں اس کا تذکرہ کیا، تو کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ماجد رحیم صاحب پہلے تو وہ کالم شائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر بادل نخواستہ انہوں نے شائع کر دیا، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی مجھ سے کہ آئندہ آپ نہیں لکھیے گا۔ تو پھر میں جب آیا تو تنظیم میں تو مجھے کہا گیا کہ آپ المہاجر کے نام سے ہمارا اخبار نکالیے، تو اس کے ہم نے کئی پرچے نکالے۔ تنظیم سے متعلق خبریں ہوا کرتی تھیں، اسٹوڈنٹس کی خبریں جو ہے، میں نے اس اے پی ایم ایس او 78 میں جوائن کر لی تھی، اور اس کا اعلان جو ہے وہ باقاعدہ ایک جلسہ عام میں کیا گیا تھا، اور پمفلٹ بھی نکلا تھا کہ میں شامل ہو گیا ہوں۔ جب ہم لوگ تقاریر کیا کرتے تھے تو جمعیت کے ناظم جو ہے وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوتے تھے، جمعیت کے ناظم اس زمانے میں تھے، سیف نام تھا ان کا، آج کل بھی وہ شاید پالیٹکس میں ہیں، تو وہ آ کر اپنے جمعیت کے کارکنوں کو منع کرتے تھے کہ یہاں مت کھڑے ہو، ان کی بات سنو گے تو تم جو ہے ان سے متاثر ہوگے، اور وہ ڈانٹ کے لے جایا کرتے تھے، تو ہم بڑا ہنسا کرتے تھے، لیکن بے شمار ان کے کارکنان جو ہے نا ٹوٹ کر اے پی ایم ایس او میں شامل ہو گئے تھے۔ جمعیت نے ہمارے خلاف بہت زیادہ نیگیٹو رویہ اختیار کیا، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ مار کٹائی پر بھی آ جاتے تھے۔ وہ تھنڈر اسکواڈ تو ان کا پہلے سے چلا آ رہا تھا،
اور جو عبدالرحیم سے ہارے تھے قیصر خان، وہ اس کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ اے پی ایم ایس او کا جو ہے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری رہا اور پھر سیکرٹری جنرل رہا۔ یہ میں 81 میں جوائنٹ سیکرٹری تھا اور 82 میں جو ہے میں سیکرٹری جنرل تھا، کیونکہ عظیم احمد طارق بھائی جو ہیں وہ ایم ڈی کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے تھے 2 سال کے لیے۔ بزرگ تو ہمارے بہت خلاف تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ مسلم لیگ کا بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ جو ہے اس سے بہت انسپائر تھے۔ حالانکہ مسلم لیگ کے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ ایک طرح سے ختم ہی ہو گئی تھی تنظیم، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسی سحر میں مبتلا تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس مسلم لیگ کے ذریعے سے پاکستان بنایا تھا، تو اس مسلم لیگ کے ذریعے سے ہم پاکستان چلا کیوں نہیں سکتے، کوئی نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ قومی اور صوبائی کے جو الیکشن ہوئے 88 میں، تو اس میں مجھے جو ہے لیاقت آباد سے جو ہے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا۔ حلقہ 80 ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ 3 ہٹی سے لے کر اور شریف آباد تک، کریم آباد تک اور ایف سی ایریا، یہ ایل شیپ میں یہ جتنا بھی لیاقت آباد کا حصہ تھا۔ تقریب تو نہیں تھی لیکن ہماری میٹنگ ہوئی تھی، کسی ایک کو آپ نام نہیں دے سکتے، مشترکہ طور سے سبھی لوگوں نے بنائی تھی، جو مطلب سینئرز تمام لوگ تھے، 25-30 لوگ تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے مل کر بنائی تھی۔ ہاں، فہیم فاروقی اور عظیم فاروقی یہ 2 بھائی تھے جو ہمارے بڑے زبردست کارکن تھے، ان کے گھر پر جو ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی، ان کی چھت پر، اور وہاں پر اس بات کا جو ہے وہ اعلان ہوا تھا، اور پھر بعد میں پریس ریلیز جاری ہوئی تھی۔ اس میں عظیم احمد طارق جو ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ نشتر پارک کا جلسہ جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا تھا، اور اس میں جو کچھ ہم نے توقع کی تھی کہ اس میں لوگ آئیں گے، اس سے بہت ہی 10 گنا زیادہ بڑھ کر آئے لوگ۔ جی 90 میں بھی لڑا، اس لیے کہ وہ اسمبلی تو آپ کو یاد ہوگی کہ 28 سال میں ختم ہو گئی تھی، تو پھر فوراً ہی الیکشن ہوا، تو مجھے دوبارہ سے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ اور لیکن 88 کی بات ایک مجھے یاد آتی ہے کہ اخبارات نے اس کو لکھا تھا کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ صوبائی کی نشست پر جو ہے وہ میں نے جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے۔ میرا بیسک کام جو تھا وہ کارکنان کی تربیت کرنا تھا، تو اس وجہ سے سارے کارکنان جو ہے اور سارے رہنما جو ہے میری بڑی عزت کرتے تھے۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں حقیقی نے جو ہے وہ پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ لیاقت آباد نمبر 4، ہاں 19 جون 1992 کہ صبح کے وقت جو ہے فجر کے وقت فون آیا کہ آپ گھر پہ رہیے گا، گھر سے باہر نہیں جائیے گا۔ تو میں نے اچھا اس زمانے میں کیونکہ میں مرکزی کابینہ کا رکن بھی تھا، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری تھا، تو کچھ غیر معمولی حالات تھے، تو گھر پہ ایک پولیس مین جو ہے وہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا، تو اس کو جو ہے اس کی بندوق چھین کر اور اس کو زد و کوب کیا، اور پھر گھر کے اندر گھس آئے اور اندر پھر گھر میں آ گئے، اور مجھے جو ہے کہا کہ آپ چلیں، تو میں ظاہر ہے گن پوائنٹ پر مجھے لے گئے۔ پھر ہاں 7 گلی میں ان کا آفس بنا ہوا تھا، تو وہاں مجھے لے گئے۔ پھر اگلے دن جو ہے شام میں ہی پھر پریس کانفرنس ہوئی اور کہا کہ آپ اعلان کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر خان کا تو مجھے یاد ہے، لیکن آفاق شاید یہ تھے سارے لوگ۔ ایک ایمرجنسی کی کیفیت یہ تھی کہ میری وائف جو ہے پریگننٹ تھی، اور ان کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ 19 جولائی کو جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پیدا ہوئی تھی پہلی بچہ۔ ہاں، تو بڑا مشکل وقت تھا ہمارے لیے۔ گھر میں پرابلم تھی اور وہ انہوں نے پورا علاقہ گھیرا ہوا تھا، تو دن بھر تو میں ان کے پاس رہتا تھا، اور رات میں وہ پھر کہتے تھے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں۔ یہ ماحول وہاں پر 10 سال رہا، اور میں وہاں گھر سے بس یہ کہ
4-5 سال تک تو گھر کے اندر ہی رہا، میں نہیں نکل سکتا تھا. ہاں لیکن یہ کہ محلے میں چلا جاتا تھا، محلے کی دکانوں پہ، کیونکہ وہ پورا علاقہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا. مجھے بہت عزت کے ساتھ جو ہے وہ واپس لیا گیا تھا. 1990 کے بعد تقریباً 34 سال بعد جو ہے نا میں اب الیکشن لڑ رہا ہوں. میں نے جو ہے ادیبوں اور شاعروں کے لیے جو ہے 2 روز مختص کیے ہوئے تھے، منگل اور بدھ کو. منگل کے دن ہم نثری نشست کرتے تھے اور بدھ کے دن جو ہے ہم شعری نشست کرتے تھے، اور یہ تقریباً جو ہے 8-9 بجے سے لے کر 11 بجے تک پروگرام ہوتا تھا. میں نے جو ہے اخبارات میں نوکری کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے نوکری نہیں ملی. اور ویسے میں نے مشرق اخبار میں کام کیا سب ایڈیٹر، اور اعلان اخبار میں نے سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا، اور نوائے وقت میں نے جو ہے وہ 3 مہینے کام کیا مطلب. لیکن کیونکہ باقاعدہ جاب نہیں ملی تھی، تو پھر میرے گھرانے میں جو ہے فرنیچر کا بزنس تھا، تو میرے ماموں نے جو ہے پھر مجھے بزنس کرا کے دیا. تو میں پھر چھوٹا سا ایک یونٹ میرا تھا، ایک کاریگر تھا میرا، اور کچھ آئٹم بنا کرتے تھے، کارنر ٹیبلز تھی، سیٹیز تھیں. ڈکشنری میں بھی میں نے ہم موقع کی حیثیت سے کام کیا. میرا جو تجربہ ہے صوبائی اسمبلی کا تھا، 2 دفعہ میں صوبائی اسمبلی میں جا چکا ہوں. یہ میرا پہلا تجربہ ہے کہ میں قومی اسمبلی میں جاؤں گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا سے متعلق بڑا زبردست ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ہے وہ کام کر رہا ہے مطلب، اور مسلسل وہ خبریں جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا مختلف ہے ایم کیو ایم کا. گراس روٹ لیول پر کام کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے. اس میں ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کارنومنٹنگس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے مختلف علاقوں میں دفاتر کھل گئے، اور یو سی لیول پر جو ہے اور وارڈ لیول پر جو ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مسلسل لوگ عوام سے رابطے میں ہیں. اور خواتین کا شعبہ ہمارا جو ہے وہ بھی بہت کام کر رہا ہے، وہ بھی ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے اور خواتین سے مل رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی جو ہے وہ ووٹر ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی تو پوری ہسٹری ہے کہ وہ کراچی اور سندھ کے باقی شہروں کے جو حقوق ہیں وہ مسلسل چھینتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک تسلسل ہے. مطلب یہ کوئی اچانک انہوں نے یہ سب نہیں کیا ہے. اور 70-72 میں بھی جو ہے ان کا یہی رویہ تھا، اور انہوں نے لسانی فساد کے ذریعے سے اندرون سندھ ہماری زمینوں پہ قبضے کیے، اور وہاں سے بہت بڑی ہجرت ہوئی. پھر اس کے بعد بھٹو کا پورا دور جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف رہا، اور ظلم اور زیادتیاں مطلب قتل و غارت گری کرتے رہے یہ لوگ. اور اس کے بعد پھر ان سے نجات ملی، اور بے نظیر کا جب دور آیا تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور بہت بڑی ہجرتیں ہوئیں اندرون سندھ سے جو ہے ہماری زمینوں پہ قبضے کیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارا سلسلہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ زرداری صاحب آ گئے، بھٹو خاندان کا اختتام ہوا، تو یہ باپ بیٹے آ گئے، اور انہوں نے تو حشر کر دیا کہ یہاں کے جو بنیادی حقوق ہمیں حاصل تھے بلدیہ میں وہ سارے چھین لیے. اور اب تو یہ ہماری تعلیم کے پیچھے لگ گئے ہیں. عمران خان جب وہ آئے حکومت میں تو یہ تھا کہ شاید یہ کچھ بہتر کام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکے، اور وہ تقریباً ناکام رہے. اور جب سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کی جلد بازی کی وجہ سے جو ہے، نواز شریف کی جلد بازی کی وجہ سے میں کہوں گا کہ عمران خان کو دوبارہ سے انہوں نے زندہ کر دیا. ورنہ تو وہ اس وقت ہی ختم ہو گئے تھے سیاسی طور سے، کیونکہ وہ ناکام ہو گئے تھے. امید تو ہے 14 تک جو ہے فگر بن جائے گی. ہاں، اور صوبائی جو ہے وہ تقریباً کوئی 30 کے قریب سیٹیں نکل آئیں گی انشاءاللہ. این 249 سے ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار احمد سلیم صدیقی صاحب کا آپ نے انٹرویو دیکھا. آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی یہ چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو کراچی یا پاکستان کی بہت اچھی ڈاکیومنٹریز، بہت اچھے واقعات اور بہت اچھی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔